بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم حاضر ہیں شکارپور شہر کی ایک اور بزرگ ہستی حضرت جمال الدین المعروف شیدی بادشاہ، اور یہ مشہور ہیں جمن جتی کے نام سے۔ آپ کا مزار شریف صدر کے مشہور علاقے میں ہے۔ مشہور جمن جتی کے نام سے آپ کے نام سے منسوب یہ علاقہ ہے۔ تو مزار شریف کے اندر اور باہر کے مناظر اور آپ کے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اور تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، سب کی بگڑی بنتی ہے۔ ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ اور عشق شاعر بطحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، مفلس و خستہ حال تھا میں، ان کی شان عطا کے قربان، ان کی شان عطا کے قربان۔ اب وہ میرے حالات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، وہ دن سب سے بہتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم حضرت جمال الدین المعروف شیدی بادشاہ کی مزار شریف پر حاضر ہیں، اور ان کا وصال ہوا ہے 1934 میں، اور آپ کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ آپ خاموش طبع تھے، خاموش بیٹھے رہتے تھے، یعنی لوگوں سے میل جول بات چیت بہت کم ہوتی تھی، ذکر اللہ کرتے رہتے تھے۔ اور آپ کے باتیں میں یہ بھی بہت مشہور ہے کہ آپ جس کے لیے دعا مانگتے تھے نا تو اس کا کام ہو جاتا تھا، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ تو اللہ پاک عز و جل اپنے ان نیک بندوں کا صدقہ ہمیں بھی نیک بننے، ذکر اللہ کرنے اور اپنی رب تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ تو آپ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا مزار ہے نا، آپ یہیں پر ہی بیٹھے رہتے تھے، اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ بھی ایک عظیم عمل ہے کہ موجود کے لیے بھی دعا مانگنا، اور جو موجود نہ ہو یعنی غائب کے لیے بھی دعا مانگنا، سب کی خیر خواہی کرنا، سب کے لیے خیر مانگنا، سب کے لیے بھلائیاں مانگنا، یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ جی، آج جو ہم سنت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تو آپ چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر تناول فرماتے، اور اس لقمے کو اچھی طرح سے چبا کر پھر آپ اس کو نگلتے تھے۔ تو جب بھی ہم کھانا کھائیں تو چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھانا کھائیں، اور اس کھانے کو اچھی طرح سے چبا لیں، اور چبانے کے بعد اس کو نگلیں۔ طبی طور پر بھی یہ ہے کہ کھانا آپ چبا لو تو پھر جو ہے معدے کو ہضم کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو اس سنت پر بھی انشاءاللہ عمل کی نیت فرما لیں، اور ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی آپ کی یہ ویڈیو جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملے، اور نئی آنے والی اپڈیٹ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا،
ان کے لیے کچھ